اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم راہ حق سیریز کا تیسرا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ پچھلی 4 آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ آپ کو 5 ایمان اور 2 اعمال کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 5 اعتقاد، ایمان اور 2 اعمال کیے، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں دوسری طرف کے لوگ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر سے مراد ہے انکار، جن لوگوں نے انکار کر دیا کس کا؟ اس کتاب کا، ان آیات کا، آپ کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا اور آپ کا انکار کر دیا، ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان لوگوں کو جن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ اور یہ مہر تب لگتی ہے جب بندہ حدود سے باہر ہو جاتا ہے، ایک حد کراس کر جاتا ہے، لمٹ کراس کر جاتا ہے۔ 3 باتیں اللہ کلیئر کرتا رہا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اب وہ ہدایت ریسیو نہیں کر سکتے، ان کے دل ہدایت لینے والے اب نہیں، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کے کان سننے والے نہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھنے والے نہیں، دور کا ویژن ان کا ختم ہو گیا، قریب کا پردہ آ گیا، ان کے پردے کے پیچھے چیزیں چھپ گئی ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جو ڈیفینیٹ لوگ جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہریں ہیں، پردے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور بڑا عذاب اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑا عذاب اس دنیا کے بعد آخرت کا عذاب بھی بڑا ہے، لیکن نارملی بڑے عذاب کو ہم آخرت کے عذاب کے اوپر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو اگر آپ غور کریں تو ابھی دوسرا تیسرا صفحہ چل رہا ہے، تو اللہ نے انسانوں کی کیٹیگریز بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ 3 کیٹیگریز یہاں پہ اللہ آپ کو انسانوں کی بتا چکا ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور مسلمان ہیں، ایک لوگ جو کافر ہیں جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دھوکے دہی میں ملوث ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی منافقین۔ تو 3 کیٹیگریز ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں، اور ان کے درمیان میں منافقین ہیں، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے عقائد پر ہیں، اور ادھر جا کے اپنے شیطانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو صرف ان سے دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لوگ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور اس دھوکے کا انجام وہ اس دنیا اور اگلی دنیا میں پالیں گے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کی پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ وہ اس طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ کسی کیمپ میں کلیئر نہیں جاتے، نہ ادھر نہ ادھر۔ یہ خوف ہے، یہ دنیا کے لالچی اور حریص لوگ ہیں جو منافق ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کے مطابق
حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق منافقین کا درجہ کافروں سے بھی نیچے کا ہے جہنم میں۔ یہ تیسری قسم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے انسانوں کی، یہ سب سے بری ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ ایسے لوگوں کی وقت کے ساتھ ساتھ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو منافقت کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دھوکہ دہی کو اپنا طریقہ کار بناتے ہیں، اللہ ان کو ان کی بیماری میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور دنیا کا عذاب بھی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے، منافق تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان کو کوئی ان کی منافقت کو، ان کے فساد کو کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں اور ان کی منافقت کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے، فساد فی الارض پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہیں، لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف دو لوگوں کو، دو گروہوں کو ملانے والے ہیں، ہم تو ان کے درمیان کوئی اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم فساد مٹانے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک سن رکھو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی باتوں سے فساد ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا کہ اس حرکت سے فساد ہوگا، لیکن یہ اس حرکت کا انجام نہیں جانتے، اس انجام پہ یہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، روز حساب، سزا اور جزا کے دن اور عمل پہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین رکھتے ہوتے تو پھر یہ اس طرح کے کام نہ کرتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ تو ان کی نظر میں ایمان لانے والے بیوقوف ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ ان کے خیال میں دیکھیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجی انویسٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ اپنی جان اور مال سے کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ بیوقوفی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ اس کا رپلائی دے کے کہہ رہا ہے، کوشچن مارک کے ساتھ ہے یہ، سن رکھو خود وہی بیوقوف ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ پھر وہی مطلب اس کا ہم وہی لیں گے کہ جانتے نہیں سے مراد اس کا انجام نہیں جانتے، کہ اس بیوقوفی کہنے کا اور جس کو بیوقوف کہا جا رہا ہے ان جیسا عمل نہ کرنے کا، ان جیسا ایمان نہ لانے کا انجام کیا ہوگا۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو یہی منافقت کا عمل ہے، یہی وہ ایکٹ ہے جس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، شیاطین۔ اور ڈیفینیٹ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، لیکن انسان شیاطین ہمیشہ سے اور آج بھی زیادہ کارگر ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں، زیادہ تباہی کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ تو جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے محض مذاق کر رہے تھے، ایکچولی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ آج ہم اپنا تیسری ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔